اس بات میں قطعاً صداقت نہیں کہ فلسطین کا نام گوگل میپ سے ریموو کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں وکیل صاحب۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس موضوع پر آج بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پر ہفتہ تقریباً ہو چکا ہے، بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے اس بات کو لے کر کے فلسطین کا نام گوگل میپ سے ریموو کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ جب آپ اس وقت اگر فلسطین سرچ کرتے ہیں، پیلسٹائن لکھتے ہیں گوگل میپ پر، تو آپ کو رزلٹ میں اسرائیل ہی نظر آتا ہے۔ تو کیا واقعی فلسطین کو ریموو کر دیا گیا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ فلسطین نقشے میں کبھی ظاہر ہی نہیں کیا گیا تھا۔ جب سے گوگل میپ آیا، اسے بنانے والی کمپنی گوگل، جس کے سی ای او ڈائریکٹرز سب یہودی ہیں، اسی طرح جو دوسری بڑی کمپنیز ہیں، گوگل جس کے انڈر آتا ہے، الفابیٹ کمپنی کے انڈر گوگل خود آتا ہے، تو الفابیٹ کمپنی یہودیوں کی ہے اور ان کا گڑھ مین اسرائیل ہے، اور اسرائیل فلسطین کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ 1947 سے لے کر اب تک کے نقشے نکالیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلسل فلسطین کی آبادی آئے دن کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیل کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے اس علاقے میں۔ اور اب تو بالکل ہی فلسطین سکڑ کر رہ گیا، نہ ہونے کے برابر فلسطینی وہاں پر موجود ہے۔ غزہ کی پٹی پر بھی بہت زیادہ بمبارمنٹ وغیرہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو بیسیکلی اسرائیل فلسطین کو مانتا ہی نہیں۔ جس چیز کو وہ مانتا ہی نہیں اس چیز کو انہوں نے میپ میں شو کیا ہی نہیں ہوا، اور اس کو وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہہ کر تو ٹال دیتے ہیں۔ اور اس معاملے میں گوگل چونکہ دیکھنے میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ ایک امریکن پروڈکٹ ہے، تو امریکہ بھی اس معاملے میں بالکل خاموش رہتا ہے کہ فلسطین کا نام کیوں نقشے میں موجود نہیں ہے۔ اس پر اگر مزید ہم بات کریں تو فلسطین کو اکیلا اسرائیل ہی نہیں ایسا ملک جو فلسطین کو ماننے سے انکار کرتا ہو، بلکہ دنیا میں 195 میں سے 136 ممالک ایسے ہیں جو کہ فلسطین کو مانتے ہیں، جبکہ باقی ممالک اس ملک کو ماننے سے انکاری ہیں۔ تو اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ فلسطین گوگل میپ پر موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہنا قطعاً درست نہیں ہے کہ یہ واردات ابھی پیش آئی۔ یہ اس دن سے ہی اس کو نقشے میں نہیں رکھا گیا جس دن گوگل میپ پہلی بار دنیا کے سامنے ابھر کر آیا تھا، اور اس چیز کے لیے کلیم بہت سے لوگوں نے کیا، بہت سے ممالک نے اس کے لیے آواز اٹھائی، لیکن گوگل اس کو ایرر کا نام دے کر اور ٹیکنیکل غلطی، ٹیکنیکل فالٹس کا کہہ کر ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، اور یہی تب سے چل رہا ہے کہ جی اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ امتیازی سلوک فلسطین کے ساتھ وہ لوگ کرتے ہیں، جس چیز کو وہ دل سے نہیں مانتے اس چیز کو وہ اپنے کمپیوٹرائز سسٹم میں بھی نہیں لاتے۔ تو یہ ایک بیسک ریزن ہے کہ کیوں فلسطین کا نام شو نہیں ہوتا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اب نہیں شو ہو رہا، بلکہ یہ پہلے دن سے ہی حرکت یہودیوں کی طرف سے کی گئی ہے۔ اب ہم اس کا اگر کرنا چاہیں، کاؤنٹر کرنا چاہیں تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک بہت اچھا جو پاکستانی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے وہ یہ کہ چائنا کا جو میپ بالکل جیسے گوگل میپ ہے، اسی طرح چائنا بھی اپنا میپ بنا رہا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے سیٹلائٹ اپلوڈ کر دی ہوئی ہے، لانچ کی ہوئی ہے آلریڈی، اور اس پہ کام چل رہا ہے، اور اس سیٹلائٹ کا نام ہے بیدو، اور میپ کا نام بنے گا بیدو میپ۔ تو ہمیں جتنا جلدی ہو سکے گوگل کی پروڈکٹس اور گوگل سے ہٹ کر دنیا میں دوسری طرف جانا چاہیے۔ ایسا ملک جو کہ شروع سے ہمارے ساتھ ایک اچھے طریقے سے دوستی نبھا رہا ہے اور ہمارا ہر اچھے برے وقت میں ساتھ دیتا ہے، جب وہ بھی ایسی پروڈکٹ خود لانچ کر رہا ہے تو ہمیں ہمارا سسٹم سب سے پہلے وہاں پر شفٹ ہونا چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لائیبل بیدو پر کرنا چاہیے۔ تو میں تو جتنا جلدی یہ لانچ ہوگا میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنے گوگل میپ کا استعمال بالکل ترک کر دوں، چاہے وہ
یہاں پر راستہ تلاش کرنے کے لیے ہو، یا کریم یا اوبر وغیرہ کی بیرونی کمپنیز کی کوئی پروڈکٹ، کوئی کار وغیرہ رینٹ کرنی ہو یا کوئی بھی ہو، میں اس کو بالکل آلریڈی میں بائک آؤٹ کرتا ہوں، میں نہیں استعمال کرتا، لیکن بہت مجبوری میں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی جس حد تک میں کرتا ہوں میں اس کو بھی بالکل ٹال دوں گا، ختم کر دوں گا، بھلے مجھے جتنا مرضی مینولی مشکل سے راستہ تلاش کرنے پڑے۔ تو اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، جس طرح یہ لوگ ہمارے ملک کی پروڈکٹس کو نہیں مانتے، اسی طرح ہماری ملک اپنی جگہ پر ہمارا دین کی چیزوں کو یہ نہیں مانتے، ہمارے دین کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہمارے دین کو بدنام کرتے ہیں، تو ہم کس لہر سے اور کس لحاظ سے ان کی پروڈکٹس کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بائیکاٹ گوگل میپ کا ہوگا، بیدو آئے گا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میری یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان میں، یا پاکستان چلیں ہم مانتے ہیں کہ ابھی بہت ہی تھرڈ ورلڈ کنٹری سمجھا جاتا ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، تو چائنا گوگل کا آلٹرنیٹیو اتنا بہتر بنائے کہ ہم اپنی ویب سائٹس وغیرہ اور سب کچھ، اپنے کاروبار، بزنس، ہر چیز گوگل کے بجائے دوسری ویب انجن پر شفٹ کریں، تاکہ یہ جو دجالی فرقہ اور دجالیت ہمیں فتنے کی صورت میں نازل ہوئی ہے، اور ہم لوگ اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یہ جو ظاہری طور پر ہمیں یہ چیزیں اچھی نظر آتی ہیں، یہ ہماری لیے بہت، ہماری ساکھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ جتنا جلدی ممکن ہو میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم ان سے دور رہیں۔ اور اسی طرح ہم یہ فلسطین کا جو معاملہ ہے، میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقتوں میں بھی جتنی مرضی آواز اٹھا لے اسرائیل اس پہ کام کرے کہ جی فلسطین دنیا کے نقشے میں، گوگل میپ میں نظر آئے، میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، تاکہ ان کی کچھ نہ کچھ تو حوصلہ شکنی ہو۔ 1 ارب سے زیادہ دنیا میں مسلمان موجود ہیں، ان میں سے 50 کروڑ لوگ ان کی ایپس وغیرہ کا استعمال کرتے ہوں گے۔ اگر ان میں سے 20 کروڑ افراد بھی اس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں تو گوگل کو ایک اچھا خاصا دھچکا لگ سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں اب تک پہنچ چکی ہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور احتیاطی تدابیر، کورونا کی وجہ سے جو کچھ وبا یہ ہم پر مسلط ہوئی ہے، اس سے بھی بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔